میں بات کی، وہ بچے نے کیا کہا میں بازو میں تھا، میں نہیں سنا، لیکن مولانا حبیب صاحب نے کیا کہا وہ میں نے سنا، تو فوراً سمجھ میں آیا کہ شاگرد کی آواز اور استاد کی آواز ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے اپنی آوازیں نیچے ہوگی، اے صحابہ مدینہ والے مکہ والے تمہاری آوازیں اور میرے مصطفیٰ کی آواز بلند ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا سنو، اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا، اے سنو، اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا، فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد، یہاں تک کہ تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بخاری شریف میں عنوان قائم کیا ہے، خوف المومن ان یحبط عملہ، ایک مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ ہو، ورنہ اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اب سننا یہ آیت کریمہ کون سے بارے میں؟ سورہ حجرات میں کون سا پارہ؟ اب کیا ہوا معلوم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک 5 وقت کی نماز، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ہمارے نبی دیکھ رہے ایک صحابی نماز پڑھنے نہیں آ رہے، ان کا نام ہے حضرت ثابت، بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نام ہے؟ حضرت ثابت ان کا نام ہے۔ وہ نماز میں نہیں آ رہی، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، عشاء میں، پہلی 5 نمازیں ہو گئی، دوسری 5 نمازیں ہو گئی، تیسرے دن کی 5 نمازیں ہو گئی، چوتھے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، ارے کیا بات ہے، وہ جگہ خالی کی خالی نظر آتی ہے، وہاں ثابت آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ آخر نماز میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کون نظر نہیں آ رہے؟ بولو حضرت، آواز سے بولو حضرت۔ اچھا وہاں ایک اور صحابی بیٹھے تھے جن کا نام ہے حضرت سعد، بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی نے کہا سعد ادھر آؤ، تمہارے تو وہ دوست تھے حضرت ثابت، اکثر تم لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہو، ہاں تو وہ نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ حضرت سعد نے کہا میرے کو بھی نہیں معلوم، میں بھی فکر میں ہوں کہ 3 دن ہو گئے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، کچھ کر کے باہر بھی زیادہ نظر نہیں آتے، تو ہمارے نبی نے فرمایا سعد جاؤ، جا کے معلوم کرو، جا کے معلوم کرو، بھلے ان کا مکان دور ہے لیکن معلوم کرو کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے۔ کاش ہم بھی مسجد عمر بنائے ہیں، یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے کہ محلے کا کوئی جوان اگر آپ کو 4 دن نظر آئے پھر نہ نظر آئے تو ہمارا دل تڑپنے لگے کہ وہ جوان کیوں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، اتنے دن تک وہ آتا تھا، اب نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی، نہیں آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب تم ان کو چائے پلاؤ تو اور مسئلہ کھڑا کرے گا بھائی، یہ کام کرنا کوٹ میرے کو دے دے گا بھائی، ہاں میں بھی تو اچھا بن کے جاؤں نا میری بیوی کے سامنے۔ لیاقت بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح پر میں کم سے کم یہ میرے کو دے دے، میں میری بیوی کو بولوں میں بھی دلہا بن کے آ رہا ہوں۔ میری بیوی بہت غصے میں رہ جاتی، بولے محبوب آپ کا معاملہ، بولے حبیب کو نہیں، وہ تو پٹھان ہے بھائی ماشاء اللہ۔ تو میرے پاس ایک تعویذ لینے کے لیے، میں تعویذ بہت لیتا ہوں، ہاں میری تعویذ بہت مشہور ہے، اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، یہ پورا مجمع ایک ساتھ میں بنانا شروع کرے میں تم سے جلدی بناؤں گا، کیونکہ 30 سال سے میں بنا رہا ہوں اتنا پٹافٹ پٹافٹ پٹافٹ۔ مطلب ایک جوان مولانا حبیب صاحب مولانا محبوب صاحب ایک جوان میرے پاس آیا اور میرے پاس اتنا رو ہے، میں نے کہا بھائی رونا بن کر بہت لمبی لائن ہے، کیا ہوا کیا؟ ارے میں نے کہا کیا ہوا قاری صاحب کر کے کیوں ہوتا؟ اور میری بیوی بھاگ گئی، مولانا سننا برابر کیا بولا، میری بیوی بھاگ گئی، اور پھر روتے روتے کہتا ہے قاری صاحب آپ کو کیا بتاؤں 3 مہینے ہو گئے میری بیوی، تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا کہ کوئی ایسی تعویذ دو نا کہ وہ آ جائے۔ آتی نہیں، بولو آتی، آواز سے بولو آتی، کوئی تعویذ دو نا مولانا، میں وہ آتی نہیں، میں نے بھی رونے کی شکل بنائی، میں نے کہا میری 30 سال ہو گئے جاتی نہیں، تیری 3 مہینے میں آتی نہیں تو کم وقت ہوتا ہے، 30 سال سے جاتی نہیں، میں تیرے کو تعویذ دوں یا تیرے سے تعویذ دوں؟ آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا میرے کو۔